نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد للہ ہمارا یہ نیا درس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ ایک اہم موضوع سے متعلق ہے۔ وہ موضوع تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس سے متعلق ایک اہم مختصر رسالہ ہے جو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا رسالہ ہے، جس کا عنوان ہے 10 قواعد فی تزکیۃ النفس۔ اس عنوان کے ساتھ ان کا ایک مختصر رسالہ ہے، 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ کہ اس کا حجم مختصر ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے بہت ہی عظیم، اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سے متعلق مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ یہ سعودی عرب کے معروف اور مشہور عالم دین ہیں، بلکہ سعودی عرب کے بجائے پوری دنیا میں خاص طور پر جو سلفی علماء ہیں ان میں سر فہرست جن علماء سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں ان میں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا بڑا ہی نمایاں نام ہے۔ اور آپ کے جو والد ہیں وہ محدث ہیں، محدث مدینہ کے نام سے مشہور ہیں، عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ۔ محدث مدینہ کے بیٹے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ۔ والد بھی بہت عظیم عالم دین محدث، جن کی مثال بہت کم ملتی ہے، جن کے حافظے پر رشک کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں جنہوں نے ان کو پایا ہے وہ بسا اوقات یقین نہیں کر پاتے ہیں کہ ایسے لوگ اس زمانے میں موجود ہیں۔ شیخ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود وہ احادیث کی کتب پڑھاتے تھے، اور جو پڑھنے والے شخص تھے ان کے داماد بھی ہیں، ان کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں مسلسل کئی سالوں سے۔ شیخ کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ وہ دیکھ سکتے، اور اپنے حافظے سے پوری حدیث وہ دہراتے ہیں، حدیث کے ساتھ ساتھ پوری سند دہراتے ہیں، سند بھی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث یہ سند ہے اس کی، اس سند میں یہ راوی ہے، یہ راوی صحیح ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں نے شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ کو دیکھا 2018 میں، تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ ان کو نظر نہیں آتا ہے، یا بہت زیادہ حیرت ہوئی مجھے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اس طرح حدیثوں کا علم ہے، حدیثیں ایسے یاد ہے، ان کو متن بھی یاد ہے، سند بھی یاد ہے۔ متن کو یاد کرنا ہی مشکل چیز ہے، عربی زبان میں متن یاد کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے ساتھ اس کی جو سند ہے، سند میں جو راوی ہیں، اس راوی کے نام بتانا، اور راوی صحیح ہے کہ ضعیف ہے یہ بتانا، اگر حدیث ضعیف ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ بتانا، اور یہ بھی بتانا کہ اس راوی کو کن کن علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ تو شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی فرزند عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، آپ بھی بڑے معروف اور مشہور عالم دین ہیں، اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑے عالم دین کا بیٹا بھی بہت بڑا عالم دین ہوا ہے، ایسا بہت کم ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے راویوں پر کتابیں لکھی ہیں، جن کو بہت زیادہ علم ہے لوگوں سے متعلق، روات حدیث سے متعلق، وہ کہتے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو علم میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور ان کی اولاد بھی علم میں پختہ ہو، ایسا بہت کم ہوا ہے۔ علماء تو ہوتے لیکن ان کی اولاد عالم نہیں ہوتی ہے، یا عالم بھی ہے تو اس طرح ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ تو چند لوگ جو ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ ان کے والد خود محدث ہیں، اور یہ بہت معروف عالم دین ہیں، اور ان کے علم سے متعلق بڑے بڑے علماء نے گواہی دی ہے اور ان کا تزکیہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ صالح بن سعد السحیمی حفظہ اللہ جو مفتی مدینہ ہیں، وہ شیخ عبدالرزاق البدر کے استاذ ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کے بارے میں کہا کہ آج میرا شاگرد مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یہ گواہی دی انہوں نے، مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، ایسے اچھے اخلاق والے اس زمانے میں بہت کم پائے جاتے ہیں، ایسا انہوں نے اپنے شاگرد کے بارے میں کہا ہے۔
کہ ایسے اخلاق والے بہت کم لوگ میں نے پائے ہیں جو اخلاق عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے پاس ہیں. تو یہ شیخ کا تزکیہ ہے. اور حتیٰ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک مقطع کے اندر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے وہ استفسار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہ ہو تو شیخ البانی نے کہا کہ ہرگز نہیں. تم جیسا قوی طالب علم، طالب قوی جو علم میں قوی ہے، اس طالب علم کو میں کبھی بوجھ نہیں سمجھتا ہوں. جب وہ طالب تھے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص نے انہیں کہا کہ طالب یہ معمولی طالب نہیں، قوی ہے، بہت مضبوط ہے. اس کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے. اور علمی دنیا میں ہمارے علم کی گواہی ہم سے بہتر لوگ دیں، وہ بہت بڑی بات ہے. ہم جیسے یا ہم سے چھوٹے اگر ہماری تعریف کریں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے بڑا علم والا شخص ہمارے علم کی گواہی دے. اگر کسی ڈاکٹر کی تعریف ہم کریں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسی فیلڈ کا، اسی پیشے کا ماہر ڈاکٹر جو اس سے بڑے عمر والا ہو، تجربے والا ہو، وہ اگر کہے تو اس کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بلکہ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ علم کی شناخت ہوتی ہے اس سے. اگر ہم سے بڑے علماء اگر ہماری تعریف کرتے ہیں تو یہ علم کی شناخت ہے کہ ہاں ان کے پاس علم اچھا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک مدینہ کے 70 علماء نے میرے بارے میں گواہی نہیں دی. 70 علماء نے میرے بارے میں کہا تب میں نے فتویٰ دیا ہے. تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، بڑے بڑے علماء نے ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے. اور ان کے ساتھ بھی جو علماء معروف ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے یہاں تک کہا شیخ عبدالرزاق البدر کے بارے میں حفظہ اللہ کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی ہو اور مجھے اس مسئلے میں عبدالرزاق البدر کا کلام مل جائے کسی مسئلے کی وضاحت میں تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے. ان کے علم پر اس طرح انہیں اعتماد ہے، ان کی توضیح پر اتنا اعتماد ہے. اور شیخ عبدالرزاق البدر کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تزکیہ نفس پہ بہت کام کیا ہے. تزکیہ نفس مستقل ایک باب ہے شریعت کا، جس طرح سے عقیدہ اور جس طرح سے فقہ اور سیرت، دیگر جو شریعت کے ابواب ہے ان میں سے تزکیہ، کہ انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے دل کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، یہ مستقل باب ہے. اس پر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی. کتب الزہد والرقائق ایک الگ ہی باب ہے شریعت کا. زہد اور وہ باتیں جو دل کو نرم کرتی ہیں، وہ احادیث بھی ہیں اور علماء کی کتابیں بھی ہیں. تو شیخ نے اس میں بڑا کام کیا ہے. شیخ الاسلام شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی جن چیزوں سے ممتاز تھے ان میں سے نفس کا تزکیہ اور تربیت النفوس سے متعلق ان کی کتابیں بہت معروف ہیں. اسی کے راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں جو اعتقاد کے باب میں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو اصلاح سے متعلق ہے، معرفت سے متعلق ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ان کے اساتذہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، دیگر بڑے بڑے علماء شامل ہیں. اور شیخ ابھی بھی الحمدللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، ان کا درس معروف ہے. اور بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات رہی کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جب انہوں نے معذرت کر لی درس دینے سے، انہوں نے کتب احادیث پڑھائی، کتب ستہ مکمل ہوئی. بخاری آخری کتاب تھی ان کی جو انہوں نے پڑھائی تھی. بخاری مکمل ہونے کے بعد کتاب التوحید انہوں نے شروع کیا اور کچھ ابواب پڑھائے، اور پھر انہوں نے معذرت کر لی کہ اب میری عمر میرا ساتھ نہیں دے رہی، احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو صحیح نہ ہو، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی. تو وہ جو کرسی، جس کرسی پر شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ درس دیتے تھے، وہ کرسی، وہ جو طلبہ وہاں پڑھتے ہیں یا جو وہاں علماء ہیں یا جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے. امام بخاری باب سے داخل ہو، شیخ عبد المحسن عباد کی کرسی کے نام سے مشہور ہے. وہ سارے لوگ جانتے ہیں عبد المحسن عباد کی کرسی. کسی کو اگر بلانا ہو کہ آپ مسجد نبوی میں کہاں ہیں تو کہتے ہیں شیخ عبد المحسن عباد کی کرسی کے پیچھے ہوں میں. تو اسی کرسی پر آج ان کی بیٹے عبدالرزاق البدر حفظ اللہ درس دیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی بہترین جانشین انہیں فراہم کیا کہ جس کرسی پر کئی سال سے
ان کے والد درس دیتے دیتے ان کے نام سے وہ کرسی مشہور ہو گئی. اسی کرسی پر ان کے بیٹے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ درس دیتے اور ان کے اخلاق سے متعلق اس سے پہلے درس میں بھی کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، شیخ کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان کی جو ہیبت ہے، ان کی جو اخلاق ہے، ان کا جو سلوک ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے، اور وہ اس سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، بہت ساری چیزوں سے استفادہ کرتا ہے. اور شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے جیسی تربیت ان کی اس کا بہت بڑا کردار رہا. شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے جیسے اپنے بیٹوں کی تربیت کی، کیسے انہیں فتنوں سے دور رکھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو فون تھا، لینڈ لائن تھا، اس فون پر زیادہ دیر تک بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، کسی بیٹے کو اجازت نہیں تھی، کوئی زیادہ دیر تک اس میں بات نہیں کر سکتا تھا. شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے گھر میں صرف ایک عالم دین تھے، جب وہ کال کرتے تھے شیخ عبدالرزاق البدر کو، ان سے لمبی بات کرنے کی اجازت تھی. جب وہ لمبی بات کرتے تو سمجھ جاتے ہیں گھر والے کہ فلاں عالم دین ہے جو انہیں ان فون پر بات کر رہے ہیں. اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کو فتنوں سے اور دیگر خراب ماحول سے محفوظ رکھا، بہت عمدہ شاندار تربیت کی. اور شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ معروف ہیں سارے مدینہ میں اہل علم کے درمیان. اسی طرح ان کے جو بیٹا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ہیں، آپ بھی بڑے ہی معروف، اور تزکیہ نفس سے متعلق آپ کی خدمات بہت ہی شاندار ہیں. ان میں سے اس شیخ کا رسالہ ہے جس کا نام آپ نے سنا، 10 قواعد فی تزکیۃ النفس، کہ تزکیہ نفس سے متعلق 10 قواعد. تو یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے تزکیہ اور ایک ہے نفس. تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو، درست کرنے کو، اور نفس انسانی جان کو کہتے ہیں. نفس کو پاک کیسے کیا جائے اس سے متعلق 10 قواعد وہ بیان کرنے والے ہیں. یہ رسالے کا عنوان ہے. آگے انہوں نے سب سے پہلے تمہید باندھی ہے. تمہید اپنی گفتگو کو سیدھے شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ابتدا میں انہوں نے ذکر کی. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے حمد بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد بن عبد اللہ الہادی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار على ہدیہم الی یوم الدین. اما بعد، سب سے پہلے شیخ نے اللہ کی تعریف اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، فالنفس التی بین جنبی الانسان امرها عظیم. سب سے پہلے شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں یہ جو نفس ہمارے ساتھ ہے، جو زندہ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے انہی سے مخاطب ہے وہ، یہ جو نفس ہمارے ساتھ ہے اس کا معاملہ عظیم ہے، وشأنها کبیر، اور اس کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوقات کی قسم کھائی جو اس کے عظمت کی دلیل ہے. اس کے بعد اس نے کامیاب نفس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے تزکیے کا تذکرہ کیا ہے. یہ انسانی جو نفس ہے، یہ جو جان ہے، یہ جو دل ہے، اس کا معاملہ عجیب ہے. بلکہ انسانی نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. جو ہمارا وجود ہے یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کی شروعات بھی اور اس کا اختتام بھی اور اس کے درمیان اس کی کیفیات بھی بالکل عجیب معاملہ ہے. نفس قطرہ، پانی کے قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وجود بخشتا ہے، اور پھر وہ مرحلہ وال گزرتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور پھر وہ مر کر کے مٹی ہو جاتا ہے. اس کے درمیان جو اس کا نفس ہے، اس نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے جو اس کے علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہارے نفسوں میں میری نشانی ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو ابتدا میں شیخ نے کہا کہ نفس یہ بڑا عجیب، اس کا عظیم معاملہ ہے اور عجیب ہے نفس. یہ جو انسان کی روح اور اس کا جو دل ہے جس سے اس کی زندگی ہے، اگر اس سے نکال دیا جائے، نفس کو اگر الگ کر دیا جائے تو یہ جسم ایک بت کی مانند ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ نفس نکال لیا جائے، جسم سے روح نکال لی جائے، دل اگر زندہ نہ رہے، تو یہ جو نفس، یہ جو جسم آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک بت کی طرح ہے، کاغذ کی طرح ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس طرح کاغذ بوسیدہ ہو کر کے پھٹ کے ختم ہو جاتا ہے، اس طرح وہ ختم ہو جائے گا. انسان کا وجود اس کے نفس سے ہی ہے، اور اس کا جو دل ہے جس میں اصل جان ہے، جو قلب ہے، وہ علماء کہتے ہیں ایسا عجیب ہے
کہ جتنا گہرا سمندر ہے اس سے گہرا ایک انسان کا دل ہوتا ہے. دیکھنے میں وہ صرف گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں، اتنے معلومات ہیں، اتنے واقعات ہیں، اتنی یادیں ہیں، اتنے خیالات ہیں، گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، آنے والی زندگی کے بارے میں بھی کئی چیزیں ہیں، گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بھی، ابھی جو چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی. اب سوچئے ایک انسان بظاہر وہ ایک ہے، نہ جانے اس کے دل میں کیا کچھ گہرائی چھپی ہے. جتنا گہرا سمندر ہوتا ہے اس سے گہرا ایک انسان کا دل ہے. یہ اللہ کی عجیب و غریب تخلیق ہے. ہم اپنے نفس کو دیکھیے، ہمیں کیا کچھ، ہمارے دل میں کیا کچھ ہے. ہمارے پاس علم بھی ہے، دنیاوی علم، دینی علم، اور معلومات بھی ہیں، اچھی بھی معلومات، بری معلومات، بیکار معلومات بھی ہے. اس میں یادیں بھی ہیں، جو ہو چکا ہے وہ یادیں بھی ہمارے دل میں ہیں، بچپن کے واقعات بھی ہیں، اور ابھی جو زندگی ہماری گزر رہی ہے اس سے متعلق بہت ساری چیزیں. انسان اپنے دشمن کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، دوست کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، دین کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، حتیٰ کہ اپنی سواری اور اس کے جسم پہ تھوڑا سا اگر کہیں زخم لگ گیا ہے اس زخم کے بارے میں. اب سوچیں کیا کچھ وہ سوچ رہا ہے. دیکھنے میں ایک جسم آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں ایک الگ دنیا ہے. اسی لیے جو قلب کی دنیا ہے، دل کی دنیا ہے، اس دنیا کی طرح وہ بھی ایک دم الگ دنیا ہے. جس طرح سمندر کی مخلوقات کتنی ہیں، کیا کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. روزانہ کوئی چیز پتہ چلتی ہے لوگوں کو کہ یہ بھی سمندر میں رہتا ہے، اتنی گہرائی میں رہتا ہے. انسان کا قلب بھی بڑا عجیب ہے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو نفس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا بہت بڑا شاہکار ہے. جب انسان ایسا ہے کہ اس کے دل میں اتنا کچھ ہے، اتنی ساری معلومات اس کے پاس موجود ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی گہرائی کیسی ہے. جب ہمارے چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا دل جب اتنا گہرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کتنا گہرا ہوگا. تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو نفس ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اور بہت بڑا اس کا معاملہ ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم کھائی، چاند کی، دن کی اور رات کی اور آسمان کی اور زمین کی. پھر آگے اللہ نے کہا ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور جس نے اسے صحیح کیا ہے اس کی قسم. تو اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے کہ جس طرح سورج ایک بہت بڑی مخلوق ہے، چاند ایک بہت بڑی مخلوق ہے، دن ایک بہت بڑی مخلوق ہے، رات ایک بہت بڑی مخلوق ہے، آسمان اور زمین بہت بڑی مخلوق ہے، اسی طرح انسانی نفس بھی بہت عظیم مخلوق ہے اللہ کی، اور تخلیق کا بہت بڑا شاہکار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے. وما سواہا، اور اس نفس کو اس نے درست کیا ہے، اس نفس کو اس نے درست کیا ہے. اور آگے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کی ایک خوبی بتائی کہ نفس ہمارا جو دل ہے اس کے اندر اس نے تقوی بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. گناہ اور نیکی آگ اور پانی کی طرح ہیں. آگ اور پانی جمع نہیں ہوتے ہیں لیکن دل میں جمع ہوتے ہیں. اسی دل کے اندر آدمی محبت بھی رکھ سکتا ہے، اسی دل میں نفرت بھی رکھ سکتا ہے. اب سوچیے اللہ نے کیسے اس کو بنایا ہے. کفار انسانوں سے نفرت کرتا ہے، دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، اسی دل میں اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے محبت بھی وہ رکھے ہوئے ہیں. ایک ساتھ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اصل بات جو شیخ بتانا چاہتے وہ یہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ تباہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کچل دیا. تو تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کو پاک کرنا. اب سوال یہ ہے کہ نفس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا حقیقت میں نفس پاک ہوتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ انسان کا ایک نفس تو ظاہری ہے، اس کی صفائی غسل سے ہوتی ہے، وضو سے اس کی صفائی ہوتی ہے. اسی طرح جو انسانی نفس ہے اس کے اندر بھی گندگی لگ جاتی ہے. آپ سوچیے کوئی آدمی اچھی طرح غسل کر لے تو کیا پھر اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر غسل کی ضرورت ہے. وضو کر لیا پھر وضو کی ضرورت ہے. کہا انسان کا نفس بھی، دل بھی ایسے ہی ہے، پاک کرو پھر گندا ہوتا ہے، پھر پاک کرنا پڑتا ہے.
تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا. اور اس کی واضح دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ کوئی بھی آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں کالا نقطہ لگاتا ہے. اگر کوئی آدمی توبہ کر لے اس نقطے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، دل دوبارہ سے تر و تازہ اور پھر روشن ہو جاتا ہے. اگر دوبارہ گناہ کرے توبہ کی بجائے تو دوبارہ نقطہ لگتا ہے، اور لگتے 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 حتی تعلو قلبہ، پورا دل کالا پڑ جاتا ہے. جب پورا دل کالا پڑ جاتا ہے حتی تعلو قلبہ، تو یہی دل کا زنگ لگ جانا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے اس کی مثال دی کلکوز مجخیہ، جیسے کوئی آدمی برتن کو الٹا کر دے، اس میں ایک قطرہ بھی آپ نہیں ڈال سکتے. پورا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نیکی اندر اب نہیں جا سکتی. پورا دل جب کالا ہو جاتا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ نفس کا تزکیہ ضروری ہے، کیونکہ تزکیہ نفس سے انسان بچا ہوتا ہے، ورنہ وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اگر نفس کو قابو نہیں کیا گیا وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. آپ واقعات روزانہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس نے کر کے دکھایا، کیونکہ وہ انسانیت سے پیچھے جا چکا، جانور سے بدتر ہے. وہ چھوٹے چھوٹی بچیاں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اگر گناہوں کی بات کریں اور شرک کی بات کریں تو اپنے ہی جیسے عیب دار انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی اسی کی طرح عیب دار سجدہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میری مشکلات دور کرو. تو آپ سوچئے کہ انسان کی نفس پاک نہ ہو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ایک توحید پرست گزرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ لوگ کسی قبر پر سر رگڑ رہے ہیں تو اسے تعجب ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیوں یہ یہاں پر سر رگڑ رہے ہیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا، توحید نے ہمارے نفس کو اتنا پاک کر دیا کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شرک گندا ہے. شرک کی صفائی ہو گئی توحید سے. اسی طرح گناہوں کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، بری صفات کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے. اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا. زکا کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا. شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو اس کے اندر خیر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا خیر بڑھتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں. وقد خاب من دساہا، اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ سیاہ ہوتے ہوتے اس کی گناہ اور اس کی برائی اور زیادہ آگے وہ بڑھنے لگتا ہے اس میں، یہاں تک کہ وہ وہاں چلا جاتا ہے کہ جس کی امید بھی انسان کو نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے تابع ہوتا ہے، اپنے دل کے تابع ہوتا ہے. پہلے دل سوچتا ہے پھر انسان کرتا ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو. اگر 10 روپے بھی آپ کو دینے ہیں، پہلے آپ کا دل کہے گا دو، تب 10 روپیہ نکلے گا. اگر آپ کا دل کہے گا کہ نہیں گزر جاؤ یہاں سے، تو آپ 10 روپیہ دیے بغیر بھی گزر جاتے. اگر اسے جاگنا ہے، اس کا دل یہ کہتا ہے کہ تمہیں اٹھنا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے. اس کا دل یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں اب نہیں جاگنے کی ضرورت نہیں، وہ سو جاتا ہے. حتیٰ کہ سفر بھی اسے کرنا ہو تو پہلے دل اسے کہتا ہے کہ تمہارا سفر ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو پھر کرو. پھر انسان اس کے پیچھے اٹھتا ہے، سفر کے نکلتا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں انسان اپنے قلب کے پیچھے ہوتا ہے، اپنے دل کے پیچھے ہوتا ہے. دل جو اسے کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دل کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. کوئی آدمی آرام سے گھر میں لیٹا ہوا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں لیٹے ہوئے گناہ کرو، وہ گناہ کرتا ہے. یا اچانک لیٹے کوئی دل میں اس کے خیال آتا ہے قرآن پڑھ لو، کوئی سورت اٹھا کر کے قرآن پڑھ رہا ہے. تو دونوں ممکن ہے
کہ دل ہماری دونوں طرح سے رہنمائی کر سکتا ہے. تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے اندر خیر کے مادے کو مضبوط کیا جا سکے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کی طرف لے جائے. اگر نفس کا تزکیہ نہیں کیا گیا تو پھر انسان کا نفس ہی اسے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے علماء نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، انسان کا نفس اس کا دوست نہیں ہے، اس کا دشمن ہے. یہ بنیادی بات ہے. انسان کا نفس اس کا دوست نہیں ہوتا ہے، اس کا دشمن ہوتا ہے. کہا کہ انسان کا نفس یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ شخص مضبوط ہے، طاقتور ہے، دشمن کی طرح، کہ دشمن کو معلوم ہو جائے کہ سامنے والے کے پاس میرے سے زیادہ طاقت ہے، تو پھر وہ حملہ کرنے سے رکا رہتا ہے. اگر اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو دشمن کو جیسے موقع ملے گا وہ حملہ کرے گا. نفس کا ایسے ہی معاملہ ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ نفس انسان کا دوست نہیں ہے، وہ اس کا دشمن ہے. بس آپ کی کمزوری اور طاقت کا مسئلہ ہے. اگر آپ تزکیے سے طاقتور ہیں تو پھر وہ ڈرا ہوا ہے، دبا ہوا ہے. اگر تزکیے سے پاک نہیں کیا گیا اس کو، وہ کبھی بھی آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے سکتا ہے. بسا اوقات اتنا نیک آدمی ایسا کام کر لیتا ہے کہ سب لوگ حیران ہو جاتے، کیسے کر لیا؟ اتنے نیک آدمی نے کیسے کر لیا؟ نمازی آدمی نے ایسے کیسے کر لیا؟ اتنے سال سے یہ کام کر رہا ہے، اس نے ایسے کیسے کر لیا؟ پھر لوگ ٹٹولتے رہ جاتے ہیں کہ اتنے نیک آدمی کو جیسے ہی موقع ملا فوراً وہ حملہ کرتا ہے. اسی لیے جو مشہور ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ. کہ انسان کے دل کی 3 حالتیں ہیں. ایک ہے نفس مطمئنہ جو کتاب و سنت اور نیکی سے مطمئن ہے، سکون میں ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے. دوسرا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ وہ ہے کہ گناہ کر لینے پر ملامت کرتا ہے اس کو کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرا ہے نفس امارہ کہ جو بار بار اسے گناہ کی طرف ڈھکیلتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، جیسے سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کا نفس بار بار گناہ کی طرف اسے ڈھکیلتا ہے. اس کی تفصیل آئے گی، تینوں نفس کی تفصیل آگے آئے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان میں 3 نفسوں میں سے کون سا نفس سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ امارہ یا لوامہ یا نفس مطمئنہ؟ علماء نے کہا ہر انسان میں اصل یہ ہے نفس امارہ اس کے پاس ہوتا ہے، جتنے بھی انسان ہیں. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہاں تک نقل کیا کہ ہر انسان کے دل میں وہ چیز ہوتی ہے جو فرعون کے دل میں تھی. بس فرعون نے منہ کھول کے بول دیا اور ہم نہیں بول رہے ہیں. دل میں تو بہت ساری چیزیں ہیں ہماری کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے تو نہ جانے ہم کیا کچھ کریں گے، بس موقع کا انتظار ہے. اس قدر برائی ہوتی ہے انسانی نفس کے اندر، دل کے اندر، کہ فرعون نے تو بول دیا، اسے موقع تھا، طاقت تھی، بادشاہ تھا، بول دیا. ہم نہیں بول رہے. اگر اللہ نہ کرے ہمارے پاس موقع آئے گا تو نہ جانے وہ کیا کچھ کہے گا، نہ جانے وہ کیا کچھ کرے گا. آپ دیکھیے تھوڑا سا آدمی کے پاس مال آ جائے کیسے بدل جاتا ہے وہ. کوئی تھوڑا سا منصب اس کو مل جائے، کوئی ڈگری اس کے پاس آ جائے، کوئی صلاحیت اس کے پاس آ جائے، تھوڑا سا نام ہو جائے، کیسے تبدیل ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ نفس تو وہی ہے، ہاتھ پیر چہرہ داڑھی سب وہی ہے، اچانک اخلاق کیسے بدلتے ہیں؟ کیونکہ نفس انتظار میں بیٹھا ہے. جیسے ہی اس کو موقع ملا فوراً اس نے حملہ کیا، اسے بدل دیا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی یہ اتنے اچھے آدمی تھے، ابھی سلام بھی نہیں کرتے، اتنے بڑے ہو گئے کہ اب سلام بھی نہیں کرتے. وہ کیوں؟ کیونکہ نفس نے موقع دیکھا، وہ چک لیا اس کو. اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. نفس امارہ انسان کے نفس کے، عام طور پر انسانوں کے نفس امارہ ہوتا ہے. پھر اسے مطمئنہ یا لوامہ شریعت کی روشنی میں کیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر پہلی وجہ ہے کہ کیوں نفس کا تزکیہ اور نفس کو پاک صاف کرنا ضروری ہے. کیونکہ انسان عام طور پر نفس کے پیچھے ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے، اور جو نفس اسے کہتا ہے اس کی بات وہ سنتا ہے، بلکہ وہ اپنے سب سے قریبی آدمی سے بڑھ کر کے اپنے نفس کی سنتا ہے. 4 لوگوں سے مشورہ کیجیے آپ، لیکن آپ کا دل بولتا ہے نہیں کرنا اس کو. 4 لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی وہی کرتا ہے جو اس کا دل کہہ رہا ہے. اس کا مطلب اتنا اس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ وہ علم چھوڑ سکتا ہے،
شریعت چھوڑ سکتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں آخر کیا چیز ہے جو انسان کو نیکی سے روکتی ہے, کیا چیز ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے سنا کسی نیکی کے بارے میں کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے, قرآن کی فضیلت پر پورا لیکچر آپ نے سنا. اب قرآن پڑھنے کی باری ہے, آپ کا دل یہ کہتا ہے نہیں پڑھنا. ایک طرف 1 گھنٹے کا لیکچر ہے عالم دین کا, اور ایک طرف آپ کا دل ہے. انسان اپنے دل کی سنتا ہے. آپ سنتے ہیں, چاہیے کہ انسان حسن سلوک کرے اپنے پڑوسی کے ساتھ, سب کچھ سن لیا, دل کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, تمہیں بھی ٹھیک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انسان علم سے آگے اپنے نفس کو رکھتا ہے, مشورے اور دوستوں سے آگے اپنے نفس کو رکھتا ہے. عام طور پر انسان اس کے ساتھ چلتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, نفس کے ساتھ یا تو وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں یا نفس ان کے تابع ہوتا ہے. وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں یا وہ نفس کے تابع ہوتے ہیں, 2 میں سے کوئی ایک شکل ضرور ہوگی. اور علماء نے کہا ہر نیکی میں لڑائی کرنی پڑتی ہے, ہر نیکی کے کام میں نفس سے لڑائی کرنی پڑے گی آپ کو. حتیٰ کہ آپ کو درس میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے, ایک طرف شریعت یہ کہے گی, ایک طرف آپ کا دل یہ کہے گا نہیں بیٹھنا, تو نہیں بیٹھے گا. وہ ہر نیکی میں لڑنا پڑے گا, ہر گناہ میں لڑنا پڑے گا. اسی لیے دوسرا سبب جس کی وجہ سے نفس کا تزکیہ ضروری ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے نفس کے شر سے. ہر جمعہ خطبہ حاجہ میں آپ سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے. کس سے؟ دشمنوں سے, لوگوں سے نہیں. من شرور انفسنا, جو ہمارے اندر جو ہمارا نفس ہے, اے اللہ اسی کے شر سے ہمیں بچا لے تو. کیونکہ ہر بار لڑائی کرنی پڑتی ہے اس سے. یا تو آپ جیتیں گے, آپ کا نفس جیتے گا. عام طور پہ نفس جیتتا ہے. اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے. تزکیہ نفس ضروری ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ کی, اس لیے کہ لڑنا پڑتا ہے اس سے, اور یہ آسان نہیں ہے. عام طور پر انسان اپنے نفس کے سامنے ہار جاتا ہے, ہتھیار ڈال دیتا ہے, کیونکہ وہ اپنے نفس کو اپنا دوست سمجھتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں اچھی بات سمجھا رہا ہے, اچھی بات کی تعلیم دے رہا ہے, جبکہ حقیقت میں وہ اسے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 لوگ جنہیں عرش کا سایہ ملے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ, ایک شخص وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جسے ایک خوبصورت مالدار عورت نے گناہ کی دعوت دی, زنا کی دعوت دی. اس کے جواب میں اس نے کہا انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہ عورت خود دعوت دے زنا کرنے کے لیے, اور وہ عورت خوبصورت بھی ہو, مال اور حسب جمال والی بھی ہو, اتنی خوبیاں رکھ کر کے ایک عورت خود آگے بڑھ کر زنا کی دعوت دے. اس زنا کی دعوت پر نفس کیا کہے گا؟ نفس تو زنا کی طرف مائل کرتا ہے, لذت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. لیکن پیارے رسول نے کہا جو آدمی اسے لڑ کر کے یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اسے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کیوں؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ نفس کے ساتھ انسان کی لڑائی بسا اوقات بہت سخت ہوتی ہے, بہت شدید ہوتی ہے. تب نفس کے ساتھ لڑنا مشکل ہوتا, جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا. یوسف علیہ السلام اپنے شہر میں نہیں تھے, مصر میں تھے. وہ فلسطین میں نہیں تھے, شہر میں نہیں. آدمی شہر کے باہر ہو تو اسے ڈر کم ہوتا ہے لوگوں سے. اب شہر میں ہیں, ٹھیک ٹھاک رہو, صحیح لباس پہنو, ٹوپی پہنو, سب کرو, سب اہتمام کرو, کیونکہ شہر میں ہیں. شہر سے باہر چلے گئے, ہمارے پہچان کی کوئی بھی نہیں, آپ کوئی بھی گناہ کیجئے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام شہر کے باہر ہے. اور دوسرا, جو گھر ہے اسی گھر میں برائی موجود ہے, انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی, برائی اسی گھر کے اندر ہے. تیسرا کہ اس برائی کی طرف خود عورت نے آگے بڑھ کر کے دعوت دی. چوتھا, اس نے خود دروازے کو بند کر دیا, سارے انتظامات کیے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو. ایسے وقت میں نفس سے لڑنا بہت مشکل ہے.
ویسے بھی عام وقت میں لڑنا مشکل ہے، وہ جو بھی بولتا ہے اسے انسان سنتا ہے، لیکن ایسے وقت میں جب اسباب گناہ کے بہت زیادہ ہوں تب تو اسے نفس کہتا ہے کہ اب تم نہیں جیت سکتے، اب تم نہیں جیت سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی نفس کو ہرایا اور کہا ان نفس لامارۃ بالسوء۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو پھر نفس انہیں تباہ کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت رہی کہ وہ محسنین میں سے اللہ نے انہیں بچا لیا، مخلص لوگوں میں سے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، کہا کہ یہ تمہارا شوہر، اس نے میری تربیت کی ہے، اس کے ساتھ میں خیانت نہیں کروں گا، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، نہ تمہارے شوہر کے ساتھ غداری کروں گا، اس نے میری پرورش کی ہے، میرے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے کہ بسا اوقات نفس سے لڑنے کے لیے انسان کے پاس ایمان، تقوی اور تیاری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہ نفس سے ہار جائے گا۔ تیسری وجہ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ رسول کی بعثت کا اہم مقصد ہے کہ نفس اگر پاک ہوگا تبھی وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو پائے گا، نفس کو پاک کیا جائے۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے، قرآن کی تلاوت، لوگوں کے نفس کو پاک کرنا، تزکیہ کرنا، اور تیسرا انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دینا۔ تو آپ غور کیجئے، رسول کو بھیجے جانے کا مقصد نفسوں کی تربیت ہے، اس لیے کہ رسول کے آنے سے پہلے نفس بے لگام ہے، نفس پہ قابو نہیں۔ جاہلیت، کفار کے یہاں نکاح کرنے کے 6 طریقے تھے، 6 طریقے سے نکاح کرتے تھے وہ۔ ایک تو نکاح تھا اجتماعی نکاح، ایک عورت سے کئی مرد نکاح کرتے تھے ایک ساتھ، کیونکہ نفس ان کا پاک نہیں ہے، نہ جانے وہ کیا گناہ کروائے گا اس سے۔ زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ دفن کرنے کے 2 طریقے ہوتے، جیسے بیٹی پیدا ہوئی فوراً اسے دفن کر دیتے، یا نہیں تو اسے کچھ سال تک چھوڑتے تھے اور پھر اسے اچھی طرح تیار کر کے گھر والوں سے ملا جلا کر کے لے آ کر کے دفن کرتے تھے۔ اب سوچئے، اولاد کو خروج بھی آئے تو ایک مومن تڑپ اٹھتا ہے، لیکن وہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نفس نے انہیں اس طرف مائل کر دیا، نفس کالا ہو چکا ہے، نفس انہیں کہہ رہا ہے کہ تم صحیح کہ آج بھی جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں ایسی ایسی رسمیں ہیں، ایسے ایسے رواج ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنے پیٹھ کو، اپنے جسم کو زخمی کر رہا ہے زنجیروں سے۔ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ اپنے منہ میں تانت، اپنے منہ میں لوہا سلاخ داخل کر رہا ہے وہ، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ لیکن ان کا نفس سے آپ سوچئے کہ نفس اگر کروانا چاہے تو خود اسی کا نقصان کرواتا ہے، اور وہ خوشی خوشی کرتا ہے اس کو، دوسروں کا نقصان کرواتا ہے اور خوشی خوشی کرتا ہے۔ کوئی قاتل پکڑا گیا جس نے کئی لوگوں کا قتل کیا، اس سے پوچھا گیا تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے لوگوں میں مشہور ہونا ہے۔ مشہور ہونے کے انسان کو تڑپا تڑپا کر کے مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب سوچئے کہ نفس اگر کروائے تو کیا کیا کروا سکتا ہے ایک انسان سے۔ اسی لیے اس پر لگام لگانا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا کہ رسول کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کے نفس کو پاک کریں۔ یہ جو ان کا نفس انہیں مائل کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہوئی۔ رسول کی بعثت کا مقصد ہے، جب وہ جانوروں کے ساتھ جاتے ریگستانوں میں اور رات گزارتے تھے شراب نوشی میں، عیاشی میں، گانے بجانے میں، اگر ان کا گوشت ختم ہو جاتا تو زندہ اونٹ کا گوشت کاٹ کر کے اسے بھون کر کے کھاتے تھے۔ اور رسول کو یہ کہنا پڑا کہ جو زندہ جانور سے کاٹے گا وہ مردار کی طرح ہے۔ زندہ اونٹ جو کھڑا ہوا ہے اس کے جسم کو کاٹ کر کے کھاتے تھے۔ اب سوچئے، یہ نفس ہے، نفس کروا رہا ہے ان سے یہ چیزیں۔ آپ جن چیزوں کو دیکھ کے کراہتے، لوگ انہیں پکا کے کھا رہے،
کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس انہیں بہتر بنا کر کے بتاتا ہے، مائل کرتا ہے. اسی لیے رسول کے بعثت کا مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو پاک کر سکیں کہ اپنے دل کو صحیح کرو، صحیح سوچو، اچھائی کو اچھائی سمجھو. یہ اس لیے تزکیہ نفس اہم اور ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. اس میں ایک اہم بات علماء نے کہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ یہ پہلے آیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ بعد میں آیا ہے. یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم سے پہلے، علم سے پہلے تزکیہ ضروری ہے، علم سے پہلے تزکیہ ضروری ہے، علم سے پہلے ادب ضروری ہے. یہی بات سلف بھی کہتے تھے کہ علم کے 70 ابواب سے بہتر کہ تم ادب کا ایک باب سیکھو. کیوں؟ کیونکہ نفس اس قدر برائی کی طرف مائل کرتا ہے. آپ کے پاس اچھی صلاحیت بھی ہوگی، اسے برائی میں کیسے استعمال کرنا ہے اسے اچھی طرح آتا ہے. آپ کے پاس علم ہے، اس علم سے کیسے آپ کو غلط راہ پر لے جانا اسے معلوم ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے اس نفس کا، عجیب و غریب خطرناکی ہے اس نفس کی. رسول ممبر پر کھڑے ہو کے اللہ کے پناہ مانگتے ہیں تو اب سوچئے کہ یہ معاملہ بہت حساس معاملہ ہے. یہ پوری ایک دنیا ہے، اس کے لیے پوری فقہ چاہیے. اور شیخ عبدالرزاق البدر نے کہا کہ انسان کو نفس کے ساتھ سیاست کرنا پڑے گا. سیاست دوسری جگہ پر انسان کرتا ہے، کہا سب سے پہلے سیاست نفس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ دشمن ہے آپ کا. کیسے اسے غافل کرنا ہے، کیسے اسے بہلانا ہے، کیسے اسے بہکانا ہے، نفس کے ساتھ سیاست ضروری ہوتی ہے. ورنہ انسان کا نفس اچھائی بھی اس کے پاس ہو، اس اچھائی کو کیسے برائی میں استعمال کرنا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے. اسی لیے علم اور حکمت سے پہلے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور کیوں ضروری ہے تزکیہ نفس؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انسان کے جان، انسان کا مال، انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نہیں دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا نفس ہے. قلب، نفس، یہی جان ہے. دل یہی اسی میں جان ہے ہماری. یہیں پر انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے. یہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے اس لیے اس کو پاک کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے. چونکہ یہ اللہ موضع نظر الرحمن کہ رحمان یہاں دیکھتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے. لہٰذا اس کو پاک کرنا ضروری ہے کہ اس دل کو ہم نے کیسے سنبھال کر رکھا ہے، کیا اس میں رکھا ہے. اپنے گھر میں ہم نے سامان رکھا ہے، استعمال کا ہے، یا پھر زینت کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے، ضرورت کے لیے. آپ نے گھر کو کن کن چیزوں سے رکھا ہے سنبھال کر کے، وہ اسے تو مہمان دیکھتے، انسان کے دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس دل کو ہم نے کیا کیا ہے، اس دل کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. اس وجہ سے تزکیہ نفس ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دل کی طرف دیکھتا ہے. اسی طرح تزکیہ نفس اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کہ قیامت کے دن کسی کا مال اسے نفع نہیں دے گا، اولاد اسے نفع نہیں دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر کے آئے، جو شرک سے سلامتی والا ہو، جو بدعات سے سلامتی والا ہو، کبائر سے سلامتی والا ہو، صغائر سے سلامتی والا ہو. جو سلامتی والا دل لے کر کے آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کامیاب کرے گا. چونکہ اللہ نے کامیابی کی بنیاد دل کو قرار دیا ہے، اس لیے تزکیہ نفس ضروری ہے کیونکہ مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. انسان کا دل اگر وہ سالم ہے تو وہ دل ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگا. اور تزکیہ نفس اس لیے بھی ضروری ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایمان کی بنیاد دل ہی میں ہے. اگر دل میں ایمان کی بنیاد نہ ہو ظاہری عمل کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے قرآن نے منافقین کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہ میں رہیں گے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ.
اے اللہ کے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں، رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ صاف صاف شہادت کا اقرار کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں مانے گئے، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دل کی بنیاد تھی، جو نفس ہے، اس نفس کے اندر ایمان کی بنیاد نہیں تھی، لہذا ظاہری عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان کا ظاہر اچھا ہو باطن اچھا نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل جسے لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن بہت بڑا ہے، وہ ہے ریاکاری، الشرک الخفی۔ اب سوچئے کیا کہا رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کہ 3 لوگ جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ایک نے لوگوں کو قرآن سکھایا، دین سکھایا، علم نشر کیا، یعنی اس کی زندگی اسی میں گزری۔ ایک مالدار ہے جس نے مال لگایا، ایک آدمی جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مارا بھی گیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کی آگ ان سے بھڑکائے گا۔ صرف وہ داخل نہیں ہوں گے، تسعر بہم النار، ان کے ذریعے سے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ ظاہری عمل پورا پرفیکٹ، بالکل 100% صحیح، قرآن سکھانا 100% نیکی ہے، خرچ کرنا 100% نیکی، قتال کرنا اللہ کی راہ میں 100% نیکی، لیکن قلب، نفس اس طرف اس کے ساتھ نہیں تھا، اور نفس اور دل میں اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیاوی کوئی چیز تھی، اس نے پورے عمل پر پانی پھیر دیا۔ تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا قلب اگر صحیح نہ ہو پورے عمل پر پانی پھر جاتا ہے، پورا عمل پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ صحابی ہیں، ان کے پاس جو علم ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو وہ سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کہ ایک آدمی پورا عمل صحیح کر رہا ہے، زندگی لگا دے رہا ہے، عالم دین، حافظ قرآن، مجاہد، اللہ کے راہ میں قتال کرنے والا، لیکن جہنم میں جائیں گے، وہ بھڑکایا جائے گا آگ کو۔ کیوں؟ کیونکہ جو قلب ہے، جو دل ہے، اس دل میں اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، نفس کچھ اور چاہتا تھا اندر سے، اگرچہ کہ جسم کچھ اور کر رہا ہے۔ اعتبار نفس کا کیا گیا ہے، قلب کا کیا گیا ہے۔ اس لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے کہ بسا اوقات انسان ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ جیت گیا ہے، لیکن وہ اندر سے ہار چکا ہے، اندر سے وہ ہارا ہوا ہے، نیکی اسے نہیں مل رہی ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ جیت گیا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بعض سلف ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم عرفنی، اے اللہ مجھے میرے نفس کی پہچان دے، کہ میرے نفس کے اندر کیا راز ہیں، میرے نفس کے اندر کیا گہرائی ہے۔ اے اللہ میرے نفس کی پہچان مجھے عطا کر، اس کی کمیاں مجھے معلوم ہو، اس کی خوبیاں مجھے معلوم ہو۔ ہمیں اپنے نفس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم جو اندر ہمارا نفس ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ اور غور کریں تو علماء کی یہ بات بالکل 100% صحیح ہوتی ہے کہ اصل انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے۔ گہرائی میں آپ جائیں گے تو گہرائی میں پتا چلے گا کہ انسان کا نفس علو چاہتا ہے، زمین میں سربلندی چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، جاہ چاہتا ہے۔ یہ اندر یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جو اسے پہچان لیتا ہے اسے معلوم پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین بہت زیادہ خوف کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے، نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ گہرائی میں جا کر دیکھے کہ اندر کیا رکھا ہے۔ اوپر تو خوبصورت مزین ہم نے خزانہ رکھا ہے، لیکن اندر وہ کیا ہے جو ہم نے چھپا رکھا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو آدمی اپنے نفس کو گہرائی سے جانتا ہے
اسے اس کا اندازہ ہوگا. اور اس کی دوسری دلیل علماء نے ذکر کی ہے رسول کی جو دعائیں ہیں، اتنی دعائیں رسول نے اپنے نفس کے بارے میں کی ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کے نبی دعا کر یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی. اتنی دعائیں ہیں، پوری فہرست میرے پاس سامنے موجود ہے. کیوں آپ دعا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کے بارے میں کیوں آپ اتنا ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ نفس کی گہرائی میں انسان کو پتا نہیں کہ کیا رکھا ہے اور وہ کیا چاہ رہا ہے. اور قیامت کے اللہ نہ کرے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد پتا چلا کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا کچھ بھی قبول نہیں ہوا. اللہ محفوظ رکھے. پتا چلا کہ کچھ اور مقصد تھا، کچھ اور ارادہ تھا، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا. کتنا افسوس ہوگا. اس لیے اس نفس کے شر کو، اس نفس کی برائی کو پہچاننا ضروری ہے. بہت زیادہ اس سے متعلق چوکنا ہونا ضروری ہے، ورنہ نفس انسان کو فوراً بہکانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اسے برائی کی طرف ڈھکیلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور اسی طرح تزکیہ نفس کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ تزکیہ نفس میں دو طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو شرعی ہے، شرعی تزکیہ نفس، اور دوسرا ہے بدعی اور کفریہ تزکیہ نفس. لوگ چاہتے ہیں من کی شانتی، میرا نفس پرسکون ہو، مطمئن ہو، اچھا ہو، میں نیک آدمی بنوں، بہترین آدمی بنوں. کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ کوئی یوگا کر رہا ہے، کوئی سوریہ نمسکار کر رہا ہے، اور کوئی اس کے لیے کسی بت کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی تصویر کے سامنے آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے اور گہرائی میں اپنے نفس پر غور کر رہا ہے. کفر اور کفار کی طرف سے نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ گمراہ کن چیزیں بنائی گئی ہیں جن کے شرک بھی داخل ہے، کفر بھی داخل ہے. اور دوسرا طریقہ مسلمانوں کے اندر ہے، جو گمراہ ہیں ان کے یہاں جو سلسلے چلتے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ جو سلسلے ہیں صوفیہ کے، یہ سلسلے حقیقت میں تزکیہ نفس کے لیے ہی بنائے گئے ہیں کہ پیر کے ہاتھ میں جا کر کے مرید بیعت ہو جائے اور وہ پیر اس کے دل کو پاک کرے گا، تزکیہ کرے گا، اور وہ جو اسے بولے گا کرنے کے لیے اسے ویسا کرنا ہے. اس کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس کے لیے کیا کیا وہ راستے اختیار کرتا ہے، سب اسے ماننا پڑے گا. کیونکہ پیری مریدی کا ایک قاعدہ ہے سلسلے میں کہ آدمی کو اپنے پیر کے سامنے ایسے رہنا ہے کالمیت بین یدی الغاسل، جیسے میت غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے کہ میت کا کچھ نہیں چلے گا. غسل دینے والا جو کرے گا اس کے ساتھ، میت اسے کوئی چیز نہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. یہی سلسلہ صوفیہ کا قاعدہ ہے کہ ان کا جو شیخ، ان کا جو پیر انہیں کہتا ہے وہی چیز انہیں کرنی ہوتی ہے. جو بھی وہ خرافات کہیں گے اور نفس کو پاک کرنے کے لیے کہیں گے کہ تم یہ کرو. آپ دیکھیے مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے داڑیاں، سفید سفید داڑیاں، اور مسجد میں گروہ بنا کر کے ناچ رہے ہیں. وہ ناچ رہے ہیں، وہ کوئی عبادت نہیں ہے، تزکیہ نفس کے لیے وہ کر رہے ہیں. آنکھ کے سامنے آپ کو شرم آئے گی کہ اس عمر میں وہ آدمی ناچ رہا ہے. بےہودگی کی اور بےہودگی کی انتہا آپ کو محسوس ہوگی کہ وقار کے کتنے خلاف ہے. وہ لوگ ناچ رہے ہیں ساتھ میں مل کر کے، ساری مسجد کی لائٹیں بند کر دیا، اب اندھیرے کے اندر ہو کنارے لگا رہے. کیوں؟ تاکہ دل میں اللہ اتر جائے، اللہ کا نور دل میں اتر جائے. تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ صحیح طریقہ کیا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کا. ورنہ تزکیہ نفس کے لیے دوسرے بہت گمراہ کن اور خطرناک راستے تیار ہو چکے ہیں لوگوں کی طرف سے جو صوفیہ ہیں، اور ان کی طرف سے لوگوں کے لیے بہت سارے وظائف، بہت ساری دعائیں، بہت سارے اذکار، وہ سب من گھڑت جھوٹ
اور خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے انہوں نے تیار کیا. اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو تمہارا نفس پاک ہو جائے گا، تم نیک ہو جاؤ گے، تم دیندار ہو جاؤ گے. بلکہ بعض نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ہمارے جو شیخ ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، اگر وہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جلالی نگاہ ڈال دیں، تو پھر ہمارا دل پورا پلٹ جائے گا، پورا دل پلٹ جائے گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ آگے آئے گا کہ اللہ ہی ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور نفسوں کو پاک کرتا ہے، اسے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جلالی نگاہ کی اور ہماری زندگی پلٹ گئی. ایسا ممکن نہیں ہے، وہ بھی شیطان کا مکر ہوتا ہے اور نفس امارہ اسے مائل کرتا ہے اس کی طرف، ورنہ حقیقت میں نفسوں کا تزکیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور تزکیہ نفس اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کی ایک خاص صفت ہے، وہ صفت ہے نسیان، کہ وہ بھول جاتا ہے، دینی باتوں کو بھی بھول جاتا ہے، نصیحتوں کو بھی بھول جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلائیے کیونکہ یاد دلانے سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کا دل پاک ہو، لیکن نکلنے کے بعد پھر گندا ہوگا، پھر یاد دلانا پڑے گا، پھر گندا ہوگا، پھر یاد دلانا پڑے گا. تزکیہ نفس اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی کا دل ایسے نہیں ہے کہ ایک رخ میں آ گیا تو پھر وہ بدلے گا نہیں. اسی لیے عربی میں دل کو کہتے قلب، اور اصل جو لفظ بنا ہے قاف لام با، اس کا معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں پلٹ جانا. تو دل جو ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسے قلب اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ پلٹ جاتا ہے. آپ ہنستے ہنستے اچانک روئیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کوئی آدمی روتے روتے کوئی اس کو ہنسا دے گا تو وہ ہنس دے گا. ایک ساتھ اس کے اندر اس طرح سے تبدیلی آتی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. قلب انسان کا پلٹتے رہتا ہے، اس کے حالات پلٹتے رہتے ہیں. اس لیے تزکیہ نفس ضروری ہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، اور جب یاد آتا ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اسی لیے صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نافق حنظلہ، انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں تم ایسا کہتے ہو؟ کہا کہ رسول کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان ایسے ہوتا ہے، جب گھر کو جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو واضح کیا کہ یہ حقیقت میں تزکیہ نفس ہے کہ علم کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اس وقت انسان کے دل کے اندر وہ روشنی، وہ نور چھا جاتا ہے، اور پھر جیسے اسے دور ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر اسی کیفیت میں جس طرح تم میری مجلس میں رہتے ہو، اگر اسی کیفیت میں پوری زندگی اگر رہو تو تمہیں فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. یعنی اتنے نیک ہو جاؤ گے کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. ممکن نہیں ہے ایسے. تو بار بار چونکہ انسان بھول جاتا ہے، یاد دہانی کی ضرورت پڑتی، اس لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. اور تزکیہ نفس اس لیے بھی ضروری ہے، اہل علم نے کہا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ انسان کے نفس کو بگاڑنے کے اسباب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے بہت زیادہ، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک کہا پہلے جو جہلا ہوتے تھے ہر شہر کے اندر، گمراہ قسم کے جاہل جو ہوتے تھے، وہ 4-5 لوگوں کو لے کر کے گلی کے کنارے بیٹھ کر کے الٹی پلٹی چیزیں ان کو بولتے تھے. 4-5 لوگ سنتے تھے، اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. لیکن آج وہ دور ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت سب کے پاس ہے. کوئی جاہل مسجد نبوی کے پاس جا کر کے گنبد خضرا کے پاس ویڈیو بنا کر کے نشر کر دے، لاکھوں لوگ وہ اسے دیکھتے ہیں. ابھی پرسوں ایک شخص نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ اس میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ رسول کی گنبد کے بالکل مد مقابل جو جگہ ہے وہاں پر کبوتر نہیں بیٹھ رہے، جبکہ کبوتروں پہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. انہیں عقل نہیں، کیوں انہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے. وہ انسان نہیں ہے، انہیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ جہلا اور ایسے لوگ نااہل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اسباب زیادہ ہو گئے. اس لیے اپنے نفس کا تزکیہ بھی ضروری ہے. اور سوشل میڈیا کا فتنہ نعوذ باللہ گھر گھر کے اندر فلمیں اور سیریلز اور مختلف چیزیں
نئی نئی شکلوں میں آ چکی ہیں کہ لوگ دیکھ دیکھ کر کے وہ دل اس اثر کو قبول کر رہا ہے، حتیٰ کہ ساری تہذیبیں ختم ہونے کے قریب ہیں۔ پہلے سعودی عرب کی ایک تہذیب تھی، ہندوستان کی ایک تہذیب تھی، دوسرے ملکوں کی ایک تہذیب تھی، وہاں کے نوجوان ایسا کپڑا پہنتے ہیں، عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں اور شادیاں ایسے ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کی تہذیب ختم ہو رہی ہے، کیونکہ سارے لوگوں کی تہذیب ایک ہو رہی ہے، وہی تہذیب جو یورپ کی تہذیب ہے۔ اسی سوشل میڈیا کی طاقت سے ایک جیسا نوجوان آپ کو نظر آئے گا، ہندوستان کے کسی نوجوان کو اور کسی دوسرے ملک کے نوجوان کو آپ کھڑا کر دیں، اس کے جسم کو، اس کے لباس کو، اس کے ہاتھ کو آپ دیکھیں گے، آپ پتہ نہیں کر سکتے کہ اس کی تہذیب کون سی، کس ملک کا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ صرف ایک دین و ایمان، تہذیبیں سب ختم ہو رہی ہیں، تو اس کا اثر ایمان پر بھی بہت گہرا پڑا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے مرنے کی ویڈیو دیکھتا ہے، کئی لمحے تک اس کے اوپر وہ اثر ہوتا ہے، پھر کوئی ہنسنے کی کوئی چیز دیکھتا ہے، تھوڑی دیر تک اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، جب چند سیکنڈوں کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے تو کئی گھنٹے وہ روز دیکھ رہا ہے اسے۔ تو کتنی چیزیں ہیں نعوذ باللہ بت پرستی سے متعلق اور غیر مسلمین کے تہواروں سے متعلق اور ان کے عیاشوں سے متعلق، نہ جانے کیا کیا ہمارے دل میں سما چکا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں خاص طور پر ضرورت ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، کہ کیسے اپنے آپ کو اس گندگی سے بچائیں، دل کو اس آماج گاہ سے دور رکھیں، نفس کو ان چیزوں کی معرفت حاصل ہونے ہی نہ دیں، نفس کو معلوم ہی نہ کرنے دیں کہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اسے معلوم کرایا سب کچھ دیکھ دیکھ کر کے، دیکھنے والے لوگ تو غیر مسلموں کی مذہبی امور پر بنی ہوئی فلمیں بھی دیکھ رہے۔ آپ سوچئے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن شرک کی جگہ سے گزرتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے، نگاہ بھر کر وہ دیکھتا نہیں اس کو، لیکن آدمی گھنٹے گھنٹے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کیا اتر چکا ہے۔ آپ سوچئے وہ بتوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا وجود ہے، ان کے پاس نفع نقصان نعوذ باللہ، تو پوری زندگی ہماری تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے، کیونکہ علماء نے کہا آج جو اسباب موجود ہیں اس زمانے میں نفس کی بگاڑ کے لیے بہت زیادہ اس کا، اسی لیے ہمارے استاد شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ قدیم زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ بسا اوقات علماء اہل حدیث جب دوسرے شہروں کو پر سفر کر کے جاتے، گاؤں کو جاتے، پورے گاؤں کے لوگوں کو نصیحت کرتے، بسا اوقات پورے کا پورا گاؤں تبدیل ہو جاتا تھا، لوگ اہل حدیث ہو جاتے تھے، سلفی ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، مسلسل سننے والا آدمی بدل نہیں سکتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں ہمارے استاد کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھا رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، لیکن یہ موبائل انہیں 1000 طریقے سمجھا رہا ہے، 1000 طریقے سے انہیں سمجھا چکا ہے۔ اتنی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ ایک طرف ایک داعی کی ایک آواز ہے وہ جو لگا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہزاروں آوازیں دوسری طرف سے آ رہی ہیں، اور نفس 1000 آوازوں کو سن رہا ہے اور ایک آواز ان آوازوں میں گم ہو جا رہی ہے۔ وہ نتیجہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو ہم گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تزکیہ نفس کے اسباب، ان اسباب کو اختیار کریں۔ اور آخری بات ہے، تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ تزکیہ نفس اس لیے ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کو پاک کرنا یہ عظیم عبادت ہے، اور ہر عبادت پر اس کا اپنا اجر ہے، کہ جب کوئی آدمی اپنے دل سے حسد کو، بغض کو، کینے کپٹ کو، دشمنی کو، عداوت کو، شرک کو، بدعت کو نکالے گا، اس پر الگ اس کے لیے اجر ہے، اور وہیں پر اپنے دل کو اگر وہ ایمان سے، توکل سے، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، صحابہ کی محبت سے بھرتا جائے گا، یہ مستقل نیکیاں ہیں، مستقل اس پر اجر ہے۔ یعنی صرف یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے جیسے آپ پاک کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا اجر عظیم ہوتا جائے گا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا کہ انسان کا نفس جب پاک ہوتا ہے اور اس کی پاکیزگی کے ساتھ، قلب کے اخلاص کے ساتھ کوئی چھوٹی نیکی بھی وہ کرتا ہے، اس نیکی کا وزن اللہ کے پاس بہت بڑا ہوتا ہے، بہت عظیم ہوتا ہے۔ اس کے نفس کے تزکیے کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے 1,00,000 درہم پر 1 درہم بھاری پڑ جاتا ہے۔
اس کے اخلاص کی وجہ سے اور اس کے خلوص اور تزکیہ نفس کی وجہ سے. تو یہ چند اسباب تھے جو میں نے ابتدا میں ذکر کیے، اور شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے تزکیہ نفس سے متعلق تمہیدی باتیں ذکر کی ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اہم سوال ہے شیخ کی طرف سے حفظہ اللہ کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ سیاست کیسے کرے گا. تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ شیخ نے کہا کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ سیاست کرنی ہوگی. اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے، علماء نے کہا کہ جس طرح دشمن کی مثال دی گئی ہے، دشمن کے حوالے سے ہماری تیاری ہوتی ہے. اگر انسان دشمن سمجھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اسے معلوم پڑے گا کہ دشمن کھانے کی بھی دعوت دے رہا ہے تو تب بھی اسے چوکنا ہو کر کے ہی جانا ہے کہ کہیں کھانے میں زہر نہ ہو. اور اسی طرح اگر وہ گناہ کی دعوت دے تو ہمیں جان لینا ہوگا کہ وہ گناہ کی دعوت دے رہا، ہو سکتا ہے اس سے بھیانک چال اس نے رکھی ہو اور ہم نہیں جانتے ہو. اور بسا اوقات نفس کو بہلانا پھسلانا بھی، جیسے سلف نے کہا کہ کوئی آدمی اگر نفس اس کا اکتا جاتا ہے، وہ اپنے نفس سے یہ کہے کہ ہاں اب ہو گیا، اب اس کے بعد مجھے نہیں کرنا ہے یہ. اس طرح سے اپنے نفس کو، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، نفس اس کا مائل نہیں اس کی طرف، تو نفس سے کہے ہاں اب ہو گیا، ابھی رکھ کر کے گھنٹہ مجھے آرام کرنا ہے، ابھی رکھ کر گھنٹہ آرام کرنا ہے. اس طرح نفس کو بہلا کر کے آپ کو پڑھنا ہے. یہ نفس کے ساتھ سیاست ہے. اور وہ واقعتاً اگر آدمی قوی ہو تو اس کی بات کو مانتا ہے، اگر وہ طاقتور ہو تو اس کی بات کو مانتا ہے. اور اس کی مزید تفصیل بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی باذن اللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت سے متعلق دو باتیں کون بتا سکتے ہیں؟ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے یا کیوں اہم ہے؟ کیوں ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے؟ احسنت. احسنت. آئیے. بارک اللہ. تزکیہ نفس عظیم عبادت ہے اور عظیم احسنت. اسے پڑھا. بچوں میں سے کوئی بتا سکتے ہیں تزکیہ نفس کی اہمیت؟ کوئی ایک، کیوں تزکیہ نفس کرنا چاہیے، کیوں نفس کو پاک کرنا چاہیے؟ کوئی ہے بچوں میں سے؟ ہم گناہوں سے بچ سکتے. نجاست. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک سوال ہے، اس کا اگر کوئی جواب دے تو اس پر بھی انعام رہے گا کہ کتاب جن کی کتاب ہے ان کا پورا نام کیا ہے اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ دونوں بھی، ان کا نام اور ان کے والد کا نام. جنہوں نے، ہاں بولیے. ان کے والد کا نام؟ عبد محسن عباد. لیجیے. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم